ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جس نے میری طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ استغفر اللہ۔ آج ہمارے معاشرے میں ایس ایم ایس پر، واٹس ایپ پر، انٹرنیٹ کے اور ریسورسز پر، ای میلز پر ایٹسیٹرا زبان زد عام ہے باتیں، یہ بھی شیئر کر لو، یہ بھی شیئر کر لو، یہ بھی شیئر کر لو، ہر بات شیئر ہو جاتی ہے۔ اور اکثر کیا ہوتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا ہولی پروفٹ said this and holy prophet said that صلی اللہ علیہ وسلم and no reference, no quotation from any hadith book، یعنی کسی حدیث کی کتاب کا کوئی ریفرنس نہیں ہوتا، بس ادھر سے بات آئی ادھر آگے بڑھاتی۔ تو یہ بات اتنی سخت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس سے میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حاصل کلام کیا ہے؟ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشادات ہمارے لیے حجت رکھتے ہیں، یعنی دین میں وہ دلیل ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں بات ہونی چاہیے، تو جیسے اللہ کا کلام قرآن حکیم دلیل ہے، حجت ہے، اتھارٹی ہے ہمارے لیے دین میں، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشادات ہمارے لیے دلیل ہیں، حجت ہے، اتھارٹی ہے دین میں۔ ہمارا دین کھڑا ہے دو بنیادی پلرز کے اوپر، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمارے اس دین کو پیور رکھنا اور اس میں کوئی مکسچر نہ ہو جائے غلط باتوں کا، یہ ہم پر لازم ہے۔ چنانچہ ہر بات کو کوٹ کر دینا جس کا کوئی ریفرنس نہ ہو اور جس کو ہم چیک نہ کر سکتے ہوں کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے نہیں ہے، اس کو آگے شیئر کرنے، فارورڈ کرنے سے بچنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے لیے، میں بھی ایک عام مسلمان ہوں، میرے اور آپ کے لیے گوشہ عافیت یہ ہے، سادہ سی بات یہ ہے، سیف سائڈ یہ ہے کہ ہم علماء، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کے مرتب کیے ہوئے مجموعوں سے استفادہ کر لیں۔ عام علماء کرام نے، مراد عام سے میری یہ ہے جو مسلمانوں کے لیے درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، تصنیف کا کام کرتے ہیں، ان علماء کرام نے کچھ عام مجموعے بھی مسلمانوں کے لیے مرتب کر دیے۔ معروف علماء کے مستند جو مجموعے ہیں ان سے استفادہ ہو، ان میں اکثر و بیشتر احادیث کی کتاب کا حوالہ ہوتا ہے کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اس کو وہاں سے کوٹ کیا جائے، یہ زیادہ بہتر بات ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث تو پیش کی جا رہی ہے لیکن اگر اس کا بیک گراؤنڈ یا اس کی کچھ وضاحت سامنے نہ ہو تو بات کلیئر نہیں ہوتی، تو ایسی احادیث کو بغیر احتیاط کے آگے فارورڈ کرنا یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ پھر اگر ہمارے پاس کوئی چیز آ رہی ہے جس کو ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے کہ حوالہ موجود نہیں، تو اس کو اہل علم سے چیک کرا لیں، ورنہ آگے فارورڈ کرنے سے، بیان کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس وعید سے بچیں گے۔ وعید ڈراوے کو کہا جاتا ہے، جو روایت آپ کے سامنے ابو داؤد شریف کی پیش کی گئی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس سے بچنے کا سادہ سا طریقہ یہ ہے، سیف سائڈ یہ ہے کہ جو ہم نے علماء سے بات سنی ہے حوالوں کے ساتھ اور علماء کی کتابوں پڑھی جن میں حوالے دیے ہوتے، ان کو تو بیان کریں، فارورڈ کریں، لیکن ہر بات جو آ رہی ہے اور اس کو آگے فارورڈ کیا جا رہا ہے جس میں اکثر ریفرنس نہیں ہوتا، اکثر کوٹیشن مس کوٹ کر دی جاتی ہے، اکثر آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر دی جاتی ہے، اور اس فارورڈنگ کے نتیجے میں غلط باتیں آگے جاری ہوتی ہیں اور نام ہو رہا ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام کا استعمال کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث میں یہ بات موجود ہے، حالانکہ وہ بات ایسی نہیں ہوتی۔ اس پر وعید اور ڈراوا یہ ہے کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور اس وعید سے بھی کا خیال کرتے ہوئے اس برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔